آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ اوکے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے، آپ سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے. تو یہ ہماری کلاس آج کی رمضان کے بارے میں ہے، اور میں معذرت چاہوں گی اتنی دیر سے کلاس لینے کی، کیونکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے. میں بہت مشکل سے وقت نکال کے کلاس لے پاتی ہوں آپ لوگوں کی، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کی ڈیلی کلاس لوں یا ہفتے میں 2 کلاسز رکھ لی جائیں، لیکن میں کیا کروں، طبیعت اور وقت کی وجہ سے میں نہیں لے پاتی ہوں. بس یہی 2 ریزنس ہیں میرے پاس. اچھا، تو آج کی کلاس ہماری رمضان کے بارے میں ہے. آپ سب تب تک درود شریف پڑھ لیں جلدی سے ایک دفعہ. تو جب ہم رمضان کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے؟ جب ہم بچے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتی تھی کہ اب رمضان آنے والا ہے اور ہم سب طرح طرح کی چیزیں کھائیں گے. امی لوگ سب بنائیں گی چیزیں، ہم سب کھائیں گے، اور بہت خوش ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اب چیزیں کھانے کو ملیں گی اور گھر ڈیکوریٹ ہوگا، سب چیزیں بہت اچھی اچھی ہونے لگیں گی، سب خوش رہیں گے، روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، اور پھر عید والے دن ہمیں عیدی ملے گی. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، تو ویسے ویسے ہم اس چیز کو، ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے. ہم بڑے ہونے لگتے ہیں نا، تو اب رمضان ہم اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ پورا سال کیسے بھی کر کے گزر گیا، اب رمضان آ رہا ہے، بس اچھے سے عبادت کرنی ہے، یہ مہینہ اچھے سے گزارنا ہے، اور جتنا بھی ہم عبادت نہیں کر پائے یا ہمارا سال جیسا بھی گیا ہو، ہمیں یہ جو مہینہ ہمارا آ رہا ہے رمضان کا، اس مہینے میں ہمیں عبادت کرنی ہے اور بہت اچھے سے اپنے اخلاق بلڈ کرنے ہیں. یعنی کہ جیسے ہم گرو ہوتے ہیں نا، جیسے جیسے ہماری جو ذہن ہوتا ہے نا وہ تبدیل ہونے لگتا ہے، تو ہماری سوچ بھی بدلنے لگتی ہے. اور جیسے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکیاں کر لیں گے، ابھی ہم نے کتنی لائف گزار لی ہے، بچپن سے لے کے ابھی تک کیا کچھ نہیں دیکھا زندگی میں، اور اس عمر کو آ گئے ہیں، اور پھر وہ بس ایک اچھی موت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ بس. تو ہم بھی جب اس ایج کو جائیں گے نا، ہم بھی یہی سوچیں گے، اور اللہ عالم کہ کس کی ایج کتنی رہے گی، اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، یا کون فوت ہو جائے، یا کیا ہو، کچھ نہیں معلوم ہمیں. کیونکہ کتنے ہی لوگ اس آس میں رہ گئے کہ اگلا رمضان ہم اچھے سے کریں گے، اور ان کو وہ رمضان نصیب ہی نہیں ہوا. کتنے ہی لوگ یہ سوچتے تھے کہ اب رمضان آنے والا ہے، ہم رمضان میں یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن رمضان سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. ہمیں نہیں معلوم ہماری لائف کتنی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہمیں آگے کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتہ، ہم اپنے آگے نہ جانے کتنے سالوں کی پلاننگ کر لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنی موت کی پلاننگ نہیں کرتے. اب سن کے کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ موت کی تیاری. اب جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل عجیب نہیں ہے، ان کے لیے موت تو ایک ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے ہر انسان ڈرتا ہے، لیکن اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہاں اچھی موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، جب تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے کہ ہاں اللہ ہم سے راضی ہوگا. تو ایمان والوں کے لیے موت کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، لیکن جو نان بلیورز ہوتے ہیں ان کے لیے موت بہت اذیت، بہت کراہت والی چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب آپ لوگ ایک چیز فرض کریں کہ ایک سڑک ہے بہت لمبی سی، اور اس کے درمیان بیچ میں ایک ٹنل ہے، اور وہ ٹنل کوئی نارمل ٹنل نہیں ہے،
اس روڈ پہ جو وہ ٹنل ہے وہاں سے جتنی بھی وہیکلس، جتنی بھی ٹرانسپورٹیشنس گزرتی ہیں یا جو بھی چیز وہاں سے گزرتی ہے، تو وہ جب ایک ٹنل سے ہو کے دوسرے کنارے سے نکلتی ہے تو بہت زیادہ ایک دم مطلب جو وہیکل ہوتا ہے ایک دم گلو کرتا ہے اور بہت زیادہ شائن کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ جس طریقے سے بہت بری حالت میں گئی ہوتی ہے اور بہت اچھی حالت میں نکل کے آ رہی ہوتی ہے. اب آپ خود کو اس جگہ پہ رکھیں، آپ یہاں پہ یہ امیجن کریں کہ یہ جو سال تھا پورا 12 مہینے تھے سال میں، اب اس میں سے یہ جو بیچ میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا مہینہ، یہ وہی ٹنل ہے آپ کے لیے کہ اس مہینے میں آپ کتنی کیسے بھی تھے سال بھر، آپ نے کتنے گناہ کیے، کیا کیا نہیں کیا، کتنے دل دکھائے، یا آپ نے کچھ برا کیا یا کچھ بھی کیا یا خود پہ ظلم کیا یا کچھ بھی کیا. یہ مہینہ آپ کے لیے وہ ٹنل ہے کہ آپ اس مہینے سے گزار کے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے سے آپ گزریں یا نہ گزریں، اس مہینے میں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوت کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو بہتر موت نصیب کرے. تو اس لیے اس مہینے میں یہ جو ٹنل ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ اور سب سے بابرکت مہینہ ہے. یہ مہینہ چینج کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اگر اس مہینے میں کوئی انسان خود کو چینج نہیں نہ کر پایا تو پھر اس نے کچھ بھی نہیں کرا اپنے ساتھ، اپنے لیے کوئی خیر چاہا ہی نہیں اگر اس نے خود کو رمضان میں نہیں بدلا تو. اب اس مہینے میں خود کو ہمیں بہتر کرنا ہے، بہت بہتر. اب اس مہینے میں بہت سے لوگ داخل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جو سال بھر گناہ کر رہے تھے، سال بھر عبادت بھی نہیں کری، کچھ بھی نہیں کرا، لیکن اس مہینے میں وہ عبادت کریں گے، وہ توبہ کریں گے. یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں میں محنت کرنے کا مہینہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ٹھیک ہے، جنہوں نے آدھی زندگی اپنی آدھا سال جو ہے گناہوں میں گزار دیا، آدھا سال جو ہے نیکیوں میں گزار دیا، لیکن اب وہ اس امید کے ساتھ اس مہینے میں انٹر کریں گے کہ ہاں ہمیں خود کو اور تبدیل کرنا ہے، خود کو اور بہتر کرنا ہے. اب دیکھیں 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو اب آپ امیجن کریں کہ آپ یہ پورا دن لے کے چل رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے دن کے حساب سے ایگزامپل لے رہے ہیں ہم، کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس نے پورا دن گزار دیا یوں ہی ویسٹ کرتے ہوئے، پورا دن ویسٹ کیا، نہ عبادت کری، نہ ایک بھی بار اللہ کا ذکر کیا، نہ کوئی اپنا خود کا پروڈکٹیو کام کیا. دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت چلو کام بھی کیا، تھوڑی بہت عبادت بھی کی، لیکن ان سے بہت ساری چیزیں بھی ہو گئی، کبھی غیبت ہو گئی یا کسی کا نقصان کر دیا، کسی کو اپنی زبان سے نقصان پہنچا دیا تو کسی کو اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچا دیا. اور تیسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا پورا دن بہت تدبر کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، بہت غور و فکر کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، عبادت بھی کی، اپنے کاموں کو بھی کیا، ایک وقت ضائع نہیں کیا. ٹھیک ہے اگر آپ 5 کام کرتے ہیں، 5 کام میں سے آپ کے 1-2 کام آپ نے اپنا ایسے ہی گزار دیا، ویسٹ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں سے جو ریشیو آپ کا زیادہ تھا وہ پروڈکٹیو کام کا تھا. تو ایسے لوگ بہتر ہوتے ہیں. خود کو ہمیشہ ان لوگوں میں سے بنائیں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اس مہینے تک ہم پہنچے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں. آپ خود کو بہت بہت خوش نصیب سمجھیں، کیونکہ کتنے ہی لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور کتنے ہی لوگ یوں ہی رمضان اکیلے گزاریں گے. ان کے کتنے عزیز اپنے چلے گئے اس دنیا سے، کسی کے بابا، کسی کی امی اور کسی کے گھر کے بڑے بزرگ، اور وہ تنہا وہ رمضان گزار رہے ہیں. تو اگر آپ کے والدین حیات میں ہیں اور اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. اس بات کا بہت شکر ادا کریں اللہ کا. آپ دسترخوان پہ سب لوگ ساتھ میں ہیں، آپ لوگ رمضان کے روزے ساتھ رکھیں گے، سحری، افطاری، اور پھر عید بھی ساتھ میں کریں گے. سب سے بہترین ہے آپ کے لیے یہ چیز. تو خود کو بہت خوش نصیب سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. ٹھیک ہے، جو انسان اللہ کا شکر کرتا ہے وہ بندوں کا بھی شکر کرتا ہے، اور جو بندوں کا شکر کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر کرتا ہے. تو ہمیشہ لوگوں کے شکر گزار بھی رہیں اور اللہ کے بھی شکر گزار رہیں. ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے آپ کو، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے ساتھ جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، ان کو تھینک یو بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی تھینک یو کرتا ہے ہر چیز کے لیے. اب دیکھیں کتنے ہی لوگ رمضان آ رہا ہے تو اپنے گھروں کو سجائیں گے، ڈیکوریٹ کریں گے، بہت اعلیٰ طریقے سے تو نہیں لیکن اتنا کہ ہاں یہ باقی مہینوں سے الگ نظر آئے. بہت لوگ کتنی ڈیکوریشنز کرتے ہیں، بہت لوگ نہیں بھی کرتے ہیں. لیکن سب سے اہم کیا ہے،
وہ انسان سب سے بہتر ہے جو اپنے دل کو ڈیکوریٹ کرے گا اس مہینے میں. گھر کا ڈیکوریٹ ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم دل کا ڈیکوریٹ ہونا ہے. یعنی آپ نے اپنے دل کو بیوٹیفائی کیا. بہترین عورت وہ ہے جو اپنے گھر کو سنوارتی ہے, گھر کا خیال رکھتی ہے, لوگوں کا خیال کرتی ہے, اور اپنے گھر کو بالکل, کہتے ہیں نا کہ ایک عورت ہوتی ہے وہ ریگستان کو بھی جنت بنا دیتی ہے. جنت ایکچوئل جنت نہیں ہے, وہ دنیا والی ایک جو جہاں پہ پیس ہوتا ہے. تو عورت اتنی قابل ہوتی ہے. تو بہترین عورت وہ ہے جو گھر کو ہی صرف ڈیکوریٹ نہ کرے, اپنے دل کو ایمان سے ڈیکوریٹ کرے, بیوٹیفائی کرے, اپنے دل میں ایمان پیدا کرے, ایمان لے کر کے آئے. وہ عورت سب سے بہترین عورت ہوتی ہے. اب دیکھیں, اب ہم قرآن کی کچھ آیت دیکھ لیتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کی ہے آیت. اچھا, سورہ بقرہ میں جو ہے لگاتار روزوں کے بارے میں آیت آئی ہوئی ہے. تو سب سے اہم آیت جو ہر اسکالر کوٹ کرتا ہے, سب کوٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم وہ والی آیت دیکھیں گے. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے. جو انسان اس مہینے بھی اپنا تقوی بلڈ نہیں کر پایا, اس نے پھر کیا کیا. روزے رکھنا تو ہم پہ فرض ہے, رکھنے ہی رکھنے ہیں. آپ ایک عمر کو پہنچ چکے ہیں, آپ کو تب روزے آپ پر فرض ہو جاتے ہیں, آپ کو روزے رکھنے ہی رکھنے ہوتے ہیں. لیکن صرف روزے رکھنا کافی نہیں ہوتا ہے. آپ جب روزے رکھتے ہیں, آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں, تو آپ کا دل اب کھانے سے تو ہٹ گیا, اب آپ کا دل عبادت پہ لگتا ہے. جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگتے ہیں. اب دیکھیں, آپ جب اپنا حلال کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں, وہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, روزے آپ کو رکھنے ہیں. تو انسان اپنا حلال کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے, تو کیا وہ حرام نہیں چھوڑ سکتا باقی کے دنوں میں؟ انسان کے اندر اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ وہ حلال چیز چھوڑ سکتا ہے اللہ کے کہنے پر. تو کیا وہ اللہ کے کہنے پر حرام چیز نہیں چھوڑ سکتا؟ تو یہ مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب ہم حلال چیز چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم پر, تو ہم حرام چیز کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اور تقویٰ یہی تو ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چیزوں کو چھوڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں چیزوں کو چھوڑتے ہیں. جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا وہ چیز ہم نہیں کرتے, اور جو چیز اللہ نے فرما دی, حکم دے دیا, اس پر ہم سر تسلیم کر دیتے ہیں, سر جھکا دیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہمیں کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس چیز کا. تو یہ مہینہ تقویٰ کا مہینہ ہے. آپ نے اپنے تقویٰ پہ کام کرنا ہے. تقویٰ بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایک مسلمان بغیر تقویٰ کے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر اگر تقویٰ نہیں ہے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جب انسان میں تقویٰ ہوتا ہے نا تو وہ اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے. اچھا, تزکیہ نفس کے بارے میں کافی لوگوں کو معلومات نہیں ہے کہ اصل میں یہ چیز ہے کیا, کہ تزکیہ نفس اس کا کیا مطلب ہوا. تو میں آپ کو اس چیز کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. اب آپ ایک ایگزامپل لیں کہ ایک بہت ہی گندا پانی ہے, بہت گندا پانی, اس میں باریک مٹی بھی پڑی ہے, اس میں کنکڑ بھی پڑے ہیں, پتھر بھی پڑے ہیں, وہ شدید قسم کا بہت ہی گندا پانی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس پانی کو سب سے پہلے آپ نے چھان لینا ہے. آپ جب چھانیں گے تو اس میں جو موٹے موٹے پتھر تھے وہ الگ ہو جائیں گے. باقی ابھی بھی پانی گندا ہے لیکن ابھی کچھ چیز باہر آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دوبارہ اس کو چھانیں گے. اب کیا ہوگا, اب جو تھوڑا سا اور اس موٹے پتھروں سے زیادہ جو کنکڑ تھے وہ موٹے تھے, اب وہ نکل جائیں گے. اب کیا ہوگا, صرف مٹی باقی رہ جائے گی اور پانی. اب آپ کیا کریں گے, اس کو باریک کپڑے سے چھانیں گے. جب آپ اس کو باریک کپڑے سے چھانیں گے تو جو مٹی تھی وہ اوپر رہ جائے گی اور جو پانی تھا وہ نیچے آ کے رہ گیا. پانی ابھی بھی گندا ہے لیکن کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر نکل گئیں, کافی ساری گندگی باہر نکل گئی, ٹھیک ہے. پانی ابھی بھی گندا ہے. اب کیا کریں گے, آپ اس پانی کو صاف کرنے کے لیے آپ اس پانی میں اور پانی تھوڑا سا ایڈ کریں گے. جیسے جیسے آپ پانی ایڈ کرتے جائیں گے ویسے ویسے وہ پانی صاف ہوتا جائے گا. اگر آپ نے کہیں یہ چیز دیکھی ہو تو, یا پھر اگر آپ پریکٹیکلی اس چیز کو سوچیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہاں صحیح بات ہے یہ, کہ پانی ایسے ایسے صاف ہوتا جائے گا. اسی طریقے سے تزکیہ نفس ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالی سیاہی پڑ جاتی ہے, ایک بلیک اسپاٹ اس کو کہتے ہیں ہم.
تو جیسے جیسے آپ ایک ایک گناہ کرتے ہیں نا تو وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں اس دل کو مردہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ مرا ہوا دل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کر کے وہ اتنا کالا ہو گیا، اس کے اوپر اتنی سیاہی پڑ چکی ہے کہ اب اس دل میں ذرا بھی وہ زندہ دل نہیں رہ گیا، کیونکہ اس میں احساس ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اسی گندے پانی کی طرح ہمارا دل ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس یہی ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، آپ اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، اور صاف ایک دم سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وقت لگتا ہے چیزوں کو صاف ہونے میں۔ اب کوئی سوکھی مٹی ہے، اب جیسے بہت جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی ماترا کم ہوتی ہے، پانی بہت کم ہوتا ہے، تو وہاں پانی ہم ڈالتے ہیں تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس مٹی کو پورا موئسٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے پانی کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے بہت سارے نیکیوں کی ضرورت ہے، بہت ساری عبادت کی ضرورت ہے، بہت ساری کہتے ہیں مغفرت کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس طریقے سے اپنے دل کو پاک کریں گے، اس طریقے سے اپنے دل کو صاف کریں گے، تو یہی ہوتا ہے تزکیہ نفس، یعنی اس چیز کو آپ کو پاک کرنا۔ اب دیکھیں ہم آگے کی کچھ آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی نیکسٹ آیت ہے وہ ہماری گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پورا سال ہمیں ایسے ہی دیا تھا، اس میں سے ایک مہینہ ہمارے لیے مقرر کر دیا جو مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کو اپنے کاروبار سے فرصت پا کے، تمام چیزوں سے فرصت پا کے آپ کو اپنی عبادت میں وقت لگانا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، تقویٰ والا کرنا ہے۔ تقویٰ والا خود کو کرنا ہی خود کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے، یعنی کہ اگر آپ رمضان میں بیمار ہیں یا کوئی بھی مصیبت یا کچھ سفر میں ہیں یا کوئی پریشانی ہے تو آپ کو اتنے ہی روزے بعد میں پورے کر لینے ہیں، اور اگر کوئی شخص اتنے روزے پورے نہ کر سکے تو وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے اور ان کی تعداد کو پوری کرے اس حساب سے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ فقہ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، اس بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گی، میں صرف اوپر سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں نا میں کوئی عالم ہوں، میں خود کو صرف طالب علم کہتی ہوں جو کہ خود بھی سیکھ رہی ہے۔ آپ کو میں چیزیں کچھ بتاتی ہوں، میں صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں، میرا مقصد اتنا ہے کہ آپ صرف موٹیویٹ ہو جائیں، آپ صرف انسپائر ہو جائیں، باقی ایک ہوتا ہے نا چنگاری کی ضرورت، میں صرف وہ چنگاری بننا چاہتی ہوں کہ آپ بس وہ چنگاری آپ تک پہنچ جائے اور آپ خود علم حاصل کریں، خود نکلیں علم حاصل کرنے کے لیے، بس میری یہی خواہش ہے آپ سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو انسان روزے نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے دے، ٹھیک ہے، یہ فدیہ کے طور پر ہوتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دے اس حساب سے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں اگین میں نہیں بولوں گی زیادہ، لیکن اگر سفر میں بھی تم روزے رکھ سکتے ہو تو رکھ لیا کرو، کیونکہ بہت سے لوگ اب جیسے گھر میں گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ ایک ٹائم اگر آپ ان کا پوچھیں گے ان سے کہ آپ لوگ روزے کیسے رکھتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ بھی بہت گرمی ہوتی تھی نا، ابھی تو روزے تھوڑے تھوڑے سردی میں آنے لگ گئے ہیں، تو بہت گرمی ہوا کرتی تھی، تو وہ گرمی میں بھی سفر کرتے تھے، اور ایسے ہی، اور اس ٹائم پہ تو سائیکلس وغیرہ چلتی تھی، بسیں اور پیدل چلنا، وہ اس حالت میں بھی روزے رکھتے تھے۔ تو روزے رکھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ گھر میں ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں، یہ صرف تقوی کا میٹر ہوتا ہے، یہ توکل کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ کتنا سر تسلیم کرتے ہیں، یہ ساری بات اس چیز کی ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز کی آپ کوشش کرتے ہیں وہ آپ نہ کر سکیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کوشش کرتے ہیں فجر میں اٹھنے کی تو آپ اٹھ جاتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اٹھ پا رہی ہوں، میری آنکھ کھل گئی، یا آپ کچھ بھی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے نا، کہ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں، آپ آسانی کرنے والے تو بنیں اپنے لیے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث بھی بتاتی ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب میٹر یہ زیادہ نہیں ہے کہ جنت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں یا استغفر اللہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں یا جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میٹر یہ ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے۔ اب پورے سال ہم سے کوئی گناہ غلطی کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نفس کی وجہ، اب ہمارا نفس اتنا ٹرین ہو گیا ہوتا ہے نا کہ غلطی اگر ہم خود بھی عادتاً کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ابھی ہم کس پہ غلطی ڈالیں گے؟ کس کو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ چیز شیطان نے کروا دی؟ اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنے کا ہے۔ اس روز جب شیطان کو سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا نا اور ہم کہیں گے کہ نہیں شیطان کی غلطی ہے، اس نے ہم سے کروایا تھا، وہ ہاتھ اوپر کر دے گا، وہ کہہ دے گا کہ میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ ان کو وسوسہ ڈالا تھا اور میں نے تو نہیں ہاتھ پکڑ کے ان سے گناہ کروایا تھا، انہوں نے خود کیا تھا۔ تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں نا ان کو جھٹک دیا کریں، اعوذ باللہ پڑھ دیا کریں ان چیزوں پر، کیونکہ انسان اگر اعوذ باللہ نہیں پڑھتا نا وہ شیطان کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمیں سولوشن دیا گیا ہے کہ وسوسے آتے ہیں یا شیطان کے بارے میں آپ غصہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو اس پہ لعنت نہ کریں، اس کو گالی نہ دیں، سیدھا آپ یہ چیز پڑھ دیں اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، بس یہ چیز پڑھنی ہوتی ہے، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیا میری نان مسلم فرینڈ تھی اینڈ شی واز ایکسیپٹڈ اسلام دل سے، ٹھیک ہے، فیملی میں نہیں بتایا تھا۔ تو وہ جب کہتی تھی نا کہ مجھے بہت، جب وہ ایک عالم تھے ان سے کانٹیکٹ میں تھی وہ، تو وہ جب بھی کہتی تھی مجھے شیطان میں نا بڑا غصہ آتا ہے، وہ مجھے نا بہکاتا ہے اور ایسے ایسے مطلب خیال آتا ہے نماز نہ پڑھنا اور کچھ بھی عجیب خیال یا شک آتا ہے نا ذہن میں کہ نہیں تم پاک نہیں ہو یا کچھ بھی ایسا، تو وہ لعن طعن کرتی تھی۔ تو عالم وہ کہتے تھے اس سے کہ تم لعن طعن نہ کرو شیطان کو، جب بھی ایسا کچھ خیال گزرتا ہے تو سیدھے اعوذ باللہ پڑھو، اتنا کافی ہوتا ہے۔ پورے دل سے انسان اگر اتنی سی بھی چیز پڑھتا ہے نا، اتنی آیت بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی پاورفل ہوتی ہے نا۔ دیکھیں دعائیں تو واقعی پاورفل ہیں، قرآن کی ہر آیت میں پاور ہے، لیکن بات کیا ہے، مسئلہ کہاں پہ؟ ہمارے دل کا، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا دل جتنا مضبوطی سے ایمان کو پکڑے گا اس حساب سے وہ دعا کا اثر ہوگا، بالکل ہوگا، ہے نا۔ اچھا اب دیکھیں قرآن جو ہے ہماری سب سے امپورٹنٹ بک ہے، ہم سب کے لیے سب سے عظیم کتاب ہے، ہم سب بہت محبت کرتے ہیں قرآن سے، بس حق ادا نہیں کرتے ہم قرآن کا۔ اب یہ جو رمضان ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ جو انٹائر آپ کا رمضان ہے نا یہ پورا کا پورا آپ کا رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ تو قرآن کے متعلق میں آپ کو 5 باتیں بتاتی ہوں، 5 حقوق جن کو ہم کہیں گے کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں جو ہم سب کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا قرآن پہ ایمان لانا، ہم سب تو ایمان لے آتے ہیں قرآن پہ، ہم سب کا ایمان ہے قرآن پہ، بالکل ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، کیا ہم روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے آپ کے لیے کہ آپ واقعی میں روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ اپنے دن کا آغاز قرآن کے ورق کھول کے آیتیں پڑھ کے کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اگر آپ ڈیلی قرآن نہیں پڑھتے نا تو سچ میں آپ کے وقت میں بڑی بابرکتی بالکل نہیں آئے گی، یہ بات آپ دھیان رکھیں بالکل۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے وقت میں برکت چاہیے تو آپ 2 چیزیں کریں اپنی لائف میں، ایک ڈیلی قرآن پڑھیں، ڈیلی پڑھیں، بالکل صرف 1 ورق پڑھیں، 1 پیج پڑھیں لیکن پڑھیں۔ دوسری چیز اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی فرمانبردار بن کے رہیں۔ یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ، اگر آپ یہ 2 چیزیں اپنی لائف میں کرتے ہیں نا آپ کے وقت میں برکت آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نا پورا دن گزر گیا، ویسٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ یہ چیز سٹارٹ تو کریں، دیکھیں پھر کیسے برکت آتی ہے آپ کے وقت میں۔ اچھا تیسرا حقوق یہ ہے قرآن کو سمجھنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں؟ اب بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے قرآن سمجھ کے، بہت سے لوگ نہیں بھی پڑھتے ہوں گے۔ تو تیسرا جو حقوق ہوتا ہے جو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنا، اور 4تھ ہے قرآن کی تلاوت کو خوبصورتی سے کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اب عمل ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے نفس کے خلاف کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہم کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا سرنڈر کرتے ہیں اس چیز پر؟ ہم سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کہاں تک ہیں، ہمارا ایمان کہاں تک ہے، تو ہمیں خود سے ہمیشہ سوال کرنا چاہیے کہ میں اس معاملے میں کہاں تک ہوں۔
اچھا، 5th جو ہے ہمارا حقوق وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا. آپ نے یہ 4 حقوق ادا کر دیے. 5واں حقوق آپ کا یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی تعلیم دوسروں تک پہنچائیں. آپ نے ایک آیت پڑھی، سمجھی، اس پر عمل کیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنے تک نہیں رکھنا. آپ جتنے بھی لوگ ہیں، گھر میں ہیں، کوئی باہر ہے، دوست احباب جو بھی ہیں، آپ کو ان تک اس چیز کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے. آپ کو اپنا رمضان قرآن کے حقوق کو یاد کر کے گزارنا ہے. اور انشاءاللہ میں قرآن کے بارے میں اور کلاسز لوں گی، میں آپ کو ڈیٹیل میں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گی. اور اب نیکسٹ چیز یہ کہ آپ کو کچھ ٹپس دے دی جائیں کہ اس رمضان آپ نے کیا نہیں کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کہ دیکھیں رمضان بہت جلدی سے گزر جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے نا کہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہوگا ایسا، میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے نا تو لاسٹ میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے رمضان کو پروڈکٹیو نہیں گزارا، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے ہم لوگ کا. تو میں تو یہی سوچتی ہوں کہ نہیں، اچھے سے نہیں گزرا یہ رمضان، اب پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. تو آپ نے انٹر ہی اس امید کے ساتھ ہونا ہے کہ یہ رمضان بہت اچھے سے گزارنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، قرآن کو سب سے زیادہ وقت دینا. اور میں انشاءاللہ آگے آپ کو ٹپس دوں گی کہ آپ نے رمضان کو کیسے پروڈکٹیو کرنا ہے قرآن کے حوالے سے. دیکھیں میری نظر میں نا سب سے اہم چیز 2 ہیں، قرآن اور نماز. آپ پوچھیں نا کہ کیا کریں ہم لائف میں، کیا کریں ہم لائف میں، کیسے عبادت کریں، کیسے کیا کریں. آپ اپنی زندگی میں نا 2 چیز لے کر کے آ جائیں، نماز کے پابند ہو جائیں اور دوسری قرآن کے پابند ہو جائیں. یہ 2 چیز آپ اپنی زندگی میں نافذ کر لیں. بالکل خود پہ فرض تو ہے ہی، لیکن آپ خود پہ فرض سمجھے اس چیز کو، کیونکہ جو چیز ہمارے پہ فرض ہوتی ہے ضروری تو نہیں کہ ہم بھی سمجھیں. ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو، اگر سمجھتے ہوتے تو ہم عمل کرتے، رائٹ. تو اس چیز کو آپ خود اپنے اوپر فرض کریں، ذہنی طور پر فرض کریں کہ ہاں یہ چیزیں مجھ پر فرض ہے، مجھے کرنی ہی کرنی ہے، مجھے نماز پابندی سے پڑھنی ہے، چھوٹنی نہیں چاہیے میری نمازیں. اور رہ گئی ہیں تو افسوس کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کریں کہ میری نماز رہ گئی ہے. سیکنڈ چیز، قرآن ڈیلی پڑھیں. اب ہفتے میں صرف ایک بار والا سین نہ رکھیں، ڈیلی پڑھیں، ڈیلی پڑھیں. آپ کو ایک پیج پڑھنے میں یا پھر آپ کو چند آیت پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ صرف 5 منٹ لگیں گے. آپ اسکرول کرتے کرتے نہ جانے فون چلاتے چلاتے کتنا وقت گزار دیتے ہیں. کیا آپ 5 منٹ قرآن کو نہیں دے سکتے؟ جس حساب سے ہم آج کل فون چلاتے ہیں نا، اس حساب سے صحابہ نا قرآن کھولا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اپنا سارا وقت قرآن کو دیا کرتے تھے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا وقت اتنا ضائع کرتے ہیں، ہم قرآن کو وقت ہی نہیں دیتے. انسان اگر اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کر لینا، بہت اس کی زندگی سدھر جائے گی سچ میں. اچھا، اب جو ٹپس میں آپ کو دینے لگ رہی ہوں کہ آپ نے کیا چیز اوائڈ کرنی ہے اس رمضان کو. سب سے پہلے تو سوشل میڈیا اوائڈ کرنا ہے. آپ کچھ بھی چلا رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا میں کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، آپ کو اوائڈ کرنا ہے بالکل. کچھ پلیٹ فارم بند کر دیں، جو نہیں بند ہو سکتے، ضروری ہیں، ان کو کم کر دیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز، اب سوشل میڈیا تو بند کر دیا، اب بچا فون، کیونکہ مین تو فون میں ہی ہم چلا رہے ہیں، تو فون کو بھی چلانا کم کرنا ہوگا. فون میں کچھ بھی نہیں ہمیں بے فالتو کی چیزیں دیکھنی ہیں. سب جو بھی چیزیں پروڈکٹیو چیزیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکچرز وغیرہ اٹینڈ کر لیا. بکس فون میں کئی لوگ پڑھتے ہیں، وہ اسلامک بکس ہوتی ہیں جیسے، اور کئی لوگ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آرٹیکلس پڑھتے ہیں. تو آپ فون کا صحیح یوز کریں. سیکنڈ چیز سب سے امپورٹنٹ، اس رمضان پلیز 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 میوزک اوائڈ کریں، سانگس اوائڈ کریں، غزلیں جو پیچھے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اوائڈ کریں، بہت اوائڈ کریں اس چیز کو. یہ آپ کے دل کے ساتھ کیا کھیل تماشا لگاتی ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کو خود وہ چیز محسوس ہوگی کہ آپ جانتے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس رمضان اب خود کو سدھارنا ہے نا، تو آپ کو اس رمضان اپنے آپ کو سدھارنا ہے، تو آپ کو یہ چیز چھوڑنی ہوگی. سب سے پہلی بات تو آپ نیت کر لیں کہ آپ نے سننا ہی نہیں ہے بالکل اس مہینے میں. جب آپ 30 دن اوائڈ کریں گے نا، آپ خود دیکھیں گے تبدیلی آ گئی ہے آپ کے دل میں، تو آپ اس چیز کو دھیرے دھیرے چھوڑنے لگیں گے. ٹھیک ہے. اگلی چیز یہ کہ آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنی ہے. بہت سے لوگوں کے گھر پہ ٹی وی ہے، میرے گھر پہ ٹی وی نہیں ہے. الحمدللہ میرے گھر پہ ٹی وی نہیں ہے. ہم ٹی وی وغیرہ یہاں پہ اتنا بس فون وغیرہ یوز کرتے ہیں سب لوگ، اور ٹی وی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگوں کے گھر پہ ٹی وی ہے، آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے، ٹی وی نہیں دیکھنی ہے بالکل بھی.
ٹھیک ہے. اب یہ ساری ڈیجیٹل چیزیں ہو گئیں جو آپ نے نہیں کرنی ہیں. اب دیکھیں ہمارے باڈی میں ہمارا جو کان ہوتا ہے، جو ہماری آنکھ ہوتی ہے، یہ ہمارا ان پٹ ہوتا ہے، اور جو ہمارا ماؤتھ ہوتا ہے یہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. تو جیسی چیزیں ان پٹ ہوں گی ویسی چیزیں آؤٹ پٹ ہوں گی. تو آپ اگر گندی چیزیں دیکھیں گے یا فحاشی والی چیزیں دیکھیں گے، آپ کے ذہن میں کیا تھاٹ بنے گا؟ آپ اگر بیکار چیزیں سنیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا تھاٹ بنے گا؟ تو اسی لیے آپ نے اپنا دیکھنا اور سننا پاک کرنا ہوگا، تاکہ آپ کی زبان پاک ہو سکے، آپ کے اخلاق میں وہ چیز آ سکے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ٹپس میں دوں گی کہ بیک بائٹ نہیں کرنا ہے، بالکل بھی بیک بائٹنگ نہیں کرنی ہے کسی کے بارے میں بھی. تنہا رہیں، خاموش رہیں، کسی سے بات نہ کریں، لیکن کسی سے کسی اور کی بات بالکل نہیں کرنی ہے. آپ ایسے دوست سے بات کریں، جو بھی آپ کی فرینڈس ہوں گی، آپ ایسے لوگوں سے بات کریں جو کسی کی بات نہ کرے. بس آپس میں اپنی بات کر لی. اور سب سے پہلی بات تو بالکل پروڈکٹیو آپ نے گزارنا ہے یہ مہینہ، تو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے. بہت کم، فون یوز ہی نہیں کر رہے آپ تو بات کسی سے کیا کریں گے؟ فون کالس یوز ہی نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کالس بھی بند کر دیں، چیٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کم کر دیں. ٹھیک ہے. تو بیک بائٹ ہوگی نہیں. تھوڑی بہت ہوگی آپ توبہ کر لیں، لیکن اسٹیپ لیں. وہ ایک دم سے چیز نہیں ختم ہوگی، کیونکہ انسان نہیں کئی بار چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک چیز اور کہ الٹی سیدھی بات نہیں کہنی ہے. اب میں نے دیکھا بہت سی لڑکیاں بھی بہت غلط الفاظ یوز کرنے لگ گئی ہیں، گالیاں دینے لگ گئی ہیں، اور یہ سب چیزیں غلط ہیں. آپ خود جانتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اور رمضان میں اگر آپ گالی دینا نہیں چھوڑتے ہیں یا آپ بری بات کرنا نہیں چھوڑتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کھانا پینا چھوڑا ہے. حدیث ہے یہ کہ آپ اگر آپ اپنے آپ کو بری چیزوں سے یا بری باتوں